عامر صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ جو صوبوں کی بحث چھیڑی گئی ہے آؤٹ آف نو ویئر، یا یہ ایک آرگینک مطالبہ ہے کہ بھئی چونکہ گورننس میں ایشوز آ رہے ہیں تو پھر صوبے تو بننے چاہیے نا، اتنی رکاوٹیں ہیں، بجٹ ہے لیکن وہ صحیح جگہ لگ نہیں رہا، تقسیم نہیں ہو رہی اختیارات کی. دیکھیں اس وقت جو یہ گفتگو شروع ہوئی ہے یہ تو کرائی گئی ہے، اس کے اوپر کتاب بھی آ گئی، اس کے اوپر گفتگو بھی شروع ہو گئی، اور پروگرامز میں بھی جیسے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو بھی ایشو ہوگا اس کو ڈسکس کیا جائے گا. آرگینک اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شروع سے ہی چل رہا تھا کہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، فلانے کو دیکھ لیں، تو پاکستان کے اندر صوبے بہت بڑے ہیں، ان میں تقسیم چاہیے، اور لیکن یہ اس طرح نہیں چاہیے کہ جب آپ ایک دم کر دیں فوج کشی کے جناب پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں کہ آپ کو فوراً صوبوں کے علاوہ کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا ہے، جیسے نہریں ایک دم نظر آئیں کہ فوراً ہی نہریں شروع کر دیں. اور پھر بیٹھ بھی گیا وہ ایک پلان ہوتا ہے، اس کو کیا جاتا ہے. میں مرحوم ظفر اللہ جمالی صاحب کا نام لوں گا، وہ بڑے عرصے سے دائی تھے کہ پاکستان کے صوبے چھوٹے ہونے چاہیے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو، لیکن اگر آپ ہیپیزٹلی کریں گے اور یہ ذہن میں آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن کیوں کرائی گئی نا؟ میں یہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، اب جیسے پنجاب میں ساؤتھ پنجاب چاہیے، بہاولپور صوبہ چاہیے، اچھا جی سندھ میں کراچی نہیں الگ چاہیے، تو یہ کراچی والوں کی تو ڈیمانڈ ہے نا. جس طرح آپ پیپلز پارٹی دائی ہے سرائکی صوبے کی یا ساؤتھ پنجاب کی، اس طرح کراچی کے رہنے والے چاہتے ہیں حیدرآباد و کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. اس کو اسی بحث میں لینا چاہیے کہ اگر یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاہور سے بہت زیادہ فاصلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نارتھ میں پوٹوہار کا الگ صوبہ ہونا چاہیے، کچھ کے پی میں کہتے ہیں کہ ہزارہ کو الگ صوبہ کر دیں، ساؤتھ کو الگ کر دیں جہاں سے علی امین گنڈا پور ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، کہ ان کو الگ کر دیں، ہشت نگری جسے کہتے ہیں مین، اس کو وہ رہنے دیں. اچھا اب اگر ہم اس میں بلوچستان میں چلے جائیں تو ایتھنک بھی ہے وہاں پہ، اور آپ کو 2-3 ڈائمنشنز دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کلات کو کرنا چاہ رہے ہیں بلوچوں کے حساب سے، پشتون کے حساب سے، مطلب مالی جائزہ ہو گیا نا کہ جی ہم اب جو ڈویژن وائز کرنا ہے. میں تو سچی بات ہے اس آئیڈیا پہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ہماری حکمران اشرافیہ چاہے وہ ڈویژن وائز وزیر اعلیٰ بنائے گی، وہ اتنی بڑی اپنی ایلیٹ جو ان کی کروفر ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. کرنے نہیں دے رہا. نہیں، کچھ ڈویژنز میں تو مالیاتی طور پہ پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کو پیسے چاہیے. ہاں جو میرے خیال میں اس کا منطقی حل ہے کہ آپ نے جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو پیسے دیے ہیں، اسی ترمیم کے تحت صوبوں سے کہیں ڈسٹرکٹ کو پیسے دیں. جب آپ ان کو مضبوط کر لیں اس کے ساتھ آپ یہ گفتگو شروع کریں. لیکن ابھی صوبوں کو میرا سوال ہے چھوٹا کریں. یہ ابھی کیوں ہو رہی ہے ڈیبیٹ؟ میرا سوال تو یہ ہے ابھی تو دیکھیں یہ اس کے اوپر شکوک و شبہات آئیں گے نا، جیسے نہروں پہ آئے کہ صدر صاحب کی طرف سے جواب بھی آ گیا کہ نہیں یہ چھپا، مطلب ہمارے یہاں لوگوں نے خبر دی تو ادھر سے ٹویٹ آ گیا کہ صدر نے تو خود ٹویٹ کیا ہوا کہ نہروں پہ خفیہ بریفنگ نہیں تھی. لیکن اس کے اوپر سائے موجود ہیں کہ جی یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بیبی ہے، یہ کن کا بیبی ہے کہ اچانک ہر طرف سے شروع ہو گیا. میرے خیال میں ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیبیٹ نہ کریں لیکن اس کو ہیپیزٹلی نہ کریں. جی عطر صاحب، یہ جو شازیہ مری صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آرگینک ڈیبیٹ نہیں ہے، یکدم ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تقاریر کی ہیں اور اس کے بعد یہ بات چیت صوبوں کی ہو. میں نئے صوبے بننے کے حق میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو. یہ ایک دم سے یہ ڈیبیٹ سامنے آنا، دیکھیں ماریا، اس ملک میں کتنی چیزیں آرگینک ہیں. یہ جو شازیہ مری صاحبہ کی اپنی جو جماعت ہے ان کو کتنی آرگینک سپورٹ ملی، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کا کتنا آرگینک ووٹ ہے. دیکھیں نا کچھ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں نا، آپ اس چیز کے اوپر تو بہت سارے کوسچنز اٹھا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مفادات کا ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو. میرے خیال میں دیکھیں یہ ڈیبیٹ یقیناً ہو سکتی ہے جی کہاں سے شروع ہوا، تو ڈیبیٹس تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہو سکتی ہیں، لیکن کیا اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں آپ NFC کے تحت آپ پیسہ بانٹ دیتے ہیں، پیسہ جا کے لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا فیصلے کرتا ہے، ڈسٹرکٹ تک تو نیچے جاتے نہیں. یا تو آپ نے مضبوط نیچے ڈسٹرکٹس کیے ہوں نا. آپ جمہوریت کرتے ہیں لیکن ہر صوبے میں جس کی حکومت ہے، چاہے تحریک انصاف والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، یہ فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نیچے کچھ جانے نہیں دیتے. MNA MPA کہتا ہے کہ جی سب کچھ مرضی ہو جائے، نیچے بلدیاتی نظام مضبوط نہ ہو. تو میرے خیال میں پھر یہ ڈیبیٹ تو ہوگی. اصل ڈیبیٹ یہ کہ کیا یہ صوبے بنانے سے عوام کو فائدہ ہوگا یا عوام کو نقصان ہوگا. عوام کو فائدہ ہوگا، حکمرانوں کو نقصان ہوگا. پھر آپ ہر جگہ پہ اپنے خاندان کے بندوں کو آپ نہیں لگا سکتے وزیر اعلیٰ، ہر جگہ پہ آپ اپنی مرضی کے نہیں لگا سکتے. چیلنج نہ کریں، آپ لگ بھی سکتے ہیں. نہیں پر واپس لیتا ہوں، ہر فیملی میں اتنے لوگ ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے وزیر اعلیٰ، شاید وہ اکوموڈیٹ بھی کر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ میں قطعاً میں نے چیلنج نہیں کیا، یہ آپ نے آئیڈیا دے دیا ان کو. اب اگر ایسا ہوا تو آپ کا یہ آئیڈیا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل رائٹ بحث ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اور دیکھیں
نا بحث میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا یا عوام کو کتنا نقصان ہوگا. آپ نے اگر پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, نیچے تک چیزوں کو لے کے جانا ہے, تو کے پی میں بھی نئے صوبوں کی ضرورت ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے وہاں پہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی والے تو اس دن میں دیکھ رہا تھا حیدر گیلانی صاحب نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہوا تھا, ایم این اے پیپلز پارٹیز ایم این اے ڈیمانڈ جو ہے ساؤتھ پنجاب صوبہ, صرف پنجاب میں, سندھ میں نہیں. بھائی کراچی کے عوام کے ساتھ آپ نے کیا کیا, حیدرآباد ان کو بھی تو آپ صوبہ دیں نا. تو میرے خیال میں ہر جگہ پہ صوبوں کی ضرورت